حجاج بن یوسف سے روایت ہے کہ اس نے پہرے دار کو حکم دیا رات میں شہر کا گشت کیا کرے اور عشاء کے بعد جس کو پھرتا ہوا پائے قتل کر دے۔ پہرے دار نے رات میں گشت کیا اور 3 لڑکوں کو پایا جو نشے میں جھومتے ہوئے جا رہے تھے۔ پہرے دار نے ان کو روک لیا اور کہا، تم کون ہو جو تم نے امیر المومنین کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے خادم و مخدوم سبھی کی گردنیں جھک جاتی ہیں، لوگوں کی گردنیں اس کے پاس ذلت کے ساتھ آتی ہیں، وہ ان سے مال بھی لیتا ہے اور خون بھی لیتا ہے۔ پہرے دار اس کے قتل سے رک گیا اور دل میں سوچا کہ شاید یہ امیر المومنین کے خاص لوگوں میں سے ہے۔ دوسرے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں کہ جس کی ہانڈی کبھی آتش دان سے نہیں اترتی اور اگر کسی روز اتر بھی جائے تو پھر فوراً اسی کی طرف واپس جاتی ہے۔ تو لوگوں کو اس کے پاس بھیڑ لگائے دیکھے گا کہ کوئی کھڑا ہے اور کوئی بیٹھا ہے۔ پہرے دار نے اس سے بھی ہاتھ روک لیا اور دل میں خیال آیا کہ شاید یہ عرب کے شریف خاندان کا بچہ ہے۔ تیسرے سے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو ہمت و جواں مردی سے صفوں میں گھس جاتا ہے اور ننگی تلواروں سے صفوں کو سیدھا کر ڈالتا ہے۔ اس کے پاؤں رکاب سے اس وقت بھی جدا نہیں ہوتے جب گھوڑے میدان کارزار میں پیٹھ دے بھاگتے ہیں۔ پہرے دار اس سے بھی رک گیا اور یہ سمجھا کہ شاید یہ عرب کے کسی بہادر شخص کا لڑکا ہے۔ صبح ہونے پر پہرے دار نے ان لڑکوں کا قصہ حجاج کے سامنے بیان کیا۔ حجاج نے ان کو بلا کر ان کے متعلق تفتیش کروائی تو معلوم ہوا کہ پہلا لڑکا حجام کا ہے، دوسرا باورچی کا اور تیسرا لڑکا جلاہے کا ہے۔ انہوں نے اپنے پیشوں کو کس قدر خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اپنے احوال کو کس خوبی اور دانش مندانہ طرز سے ظاہر کیا ہے۔ بے شک ان کا یہ طرز بیان قابل داد ہے۔ حجاج نے ہم نشینوں سے کہا کہ اپنی اولاد کو بھی ادب کی تعلیم دو، اس لیے کہ اگر ان کے کلام میں خوبصورتی نہ ہوتی تو باخدا میں ان کی گردنیں اڑا دیتا۔